جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ روزی، حلال روزی کھاؤ، وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں خوب جانتا ہوں۔ اس آیت شریفہ میں تین چیزوں کا بیان ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں سے خطاب فرمایا، اور اصل میں پیغمبروں کے توسط سے ان کی امتوں کو خطاب ہے۔ یہ رسول اللہ کے اول مخاطب ہوتے ہیں، اور نبی کے توسط سے تمام انسانیت مخاطب ہوتی ہے۔ اللہ نے رسولوں سے خطاب کر کے دو چیزوں کا حکم دیا، کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ ہدایت کے لیے اور دین کے لیے یہ دو چیزیں اللہ نے لازم قرار دی، پاکیزہ رزق اور نیک عمل۔ اس کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ ہے، رزق کو عمل سے کیا تعلق، اور نیک عمل تو مقصود ہے اور رزق ضرورت ہے۔ اصول یہ ہے، مقصد کو پہلے بیان کیا جاتا ہے، ضرورت کو بعد میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہاں آیت میں ترتیب الٹ دی گئی، پہلے رزق کو بیان کیا پھر عبادت کو بیان کیا۔ اصل میں قرآن میں تدبر کرنے کا حکم ہے، یہی ہے وہ تدبر کہ انسان غور کرے کہ رزق تو ضرورت ہے انسان کی جیسے اور ضرورت ہے، لیکن نیک عمل اور عبادات یہ تو مقصود ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، عبادت مقصود ہے، مقصود زندگی ہے۔ پھر یہاں ترتیب کو الٹ دیا کہ پہلے رزق کو بیان کیا اور پھر نیک عمل کو بیان کیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یاد رکھو، کوئی بھی چیز جو اہم بیان کرنی ہوتی ہے اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ یہاں چونکہ رزق حلال کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود تھا، اس لیے عبادت سے بھی پہلے اس کو بیان کیا۔ اس کی اور مثالیں قرآن میں دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے۔ عربی گرامر میں فعل پہلے آتا ہے، فاعل اور مفعول بعد میں آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پڑھے لکھے لوگ ہیں، گرامر سے واقف ہوں گے، اگرچہ کہ اردو کا گرامر سمجھتے ہو، وہی کیفیت عربی گرامر کی بھی ہے۔ کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے اس کے گرامر ضروری ہوتا ہے سمجھنا۔
اسی لیے عالم کورس میں 6 سال تک گرامر پڑھایا جاتا ہے، نحو، صرف، ادب، گرامر پڑھا جاتا ہے 6 سال۔ اس کے بعد پھر 7ویں سال حدیث پڑھائی جاتی اور تفسیر پڑھائی جاتی، کیونکہ قرآن و حدیث عربی زبان میں ہے، اور کسی زبان کو سمجھنے کے لیے اس کی گرامر کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے مولوی اور عالم میں فرق ہے۔ ہاں جی، عالم وہ کہلاتا ہے جو کامل گرامر سے واقف ہو اور قرآن پر اس پر عبور ہو، قرآن کا ماہر ہو، حدیث کا ماہر ہو، وہی عالم کہلاتا ہے۔ ورنہ اب تو ہر جبے والے کو مولوی صاحب، ارے مولوی بننے کو بہت رگڑے کھانا پڑتا ہے، ہاں جی، تب جا کے کوئی عالم بنے گا، قرآن کا ماہر بنے گا۔ تو گرامر کے اعتبار سے فعل پہلے آتا ہے، فاعل اس کے بعد پھر مفعول آتا ہے۔ ایاک نعبد اصل میں تھا نعبد ایاک، نعبد فعل ہے اور اس میں ضمیر فاعل ہے، اور ایاک مفعول ہے، بعد میں ہونا چاہیے تھا۔ تو ترتیب یہ ہونا تھا نعبد ایاک، لیکن یہاں اللہ نے ترتیب کو بدل دیا، الٹ دیا، ایاک نعبد۔ کیوں؟ یہ ترتیب بدلنے سے فائدہ کیا؟ ترتیب بدلنے سے فائدہ خصوصیت کا ہوتا ہے، اہمیت، حصر کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر نعبد ایاک ہوتا تو ترجمہ ہوتا عبادت کرتے ہیں ہم تیری، لیکن یہاں خصوصیت بیان کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے ترتیب کو پلٹ دیا اور کہا ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھو ہی آیا ہے جی، اس میں توحید کامل آ گئی، ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اس میں ذرہ برابر بھی غیر کا شائبہ نہیں۔ ہاں جی، جیسے بیوی کہے شوہر سے اجی میں تمہاری ہی ہوں، کتنا لاڑ پیار آتا ہے، ہاں جی، توحید ہے اس میں۔ اور اگر یوں کہے اجی میں تمہاری بھی ہوں، اٹھا کے پونے کا کھن کھن سر میں مارتا ہے، ہاں جی، کیا فرق ہوا؟ تخصیص کا فرق ہے، یاد رکھو۔ عبادت تو اللہ کی سبھی کرتے ہیں، ہندو بھی کر رہا ہے، اس کے طریقے سے مورت سامنے رکھ کے کر رہا ہے، ہاں جی، مسلمان بھی عبادت کر رہا ہے، لیکن اسلام اور ایمان کی خصوصیت توحید ہے، توحید ہے، ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں، کسی گورنمنٹ سے نہیں، کسی جو ہے پارٹی سے نہیں، ہاں جی، کسی ولی سے نہیں، کسی نبی سے نہیں، یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، اور ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے، یہ ہے توحید۔ اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اصل میں اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی، کسی کو بھی خدا کے شریک کر دیا، کسی کو بھی خدا کا برابر قرار دیا، اللہ کی قدر تو کی ہی نہیں لوگوں نے، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیا۔ تو ترتیب کے بدلنے میں فائدہ ہوتا ہے خصوصیت کا، کوئی اہم چیز کو بیان کرنا ہے اس کو پہلے بیان کرنا۔ ایک دوسری مثال، اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تم کو نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ آپ دیکھو، امر بالمعروف نہی عن المنکر عمل ہے، عمل کو پہلے بیان کیا اور ایمان کو بعد میں بیان کیا، حالانکہ ایمان پہلے ہے، عمل بعد میں۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول ہی نہیں نا جی، لیکن یہاں ترتیب کو الٹ دیا کہ پہلے عمل کو بیان کیا پھر ایمان کو بیان کیا۔ کیوں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت بیان کرنے کے لیے۔ تو کسی چیز کی اہمیت بیان کرنا ہوتا ہے، اس کو پہلے بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے۔ کسی بچے کو تم کام بولتے ہیں، میاں یہ کھانا پکنے والا ہے، دہی برابر لانا، اچھا وہ دوسری اور چیزیں بھی لانا۔ کیا مطلب؟ مقصود تھا دہی ہی ضروری ہے وہ لانا۔ تو کوئی بھی چیز جو مقصود ہوتی ہے اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ جب اتنی بات سمجھ گئے، ہم نے جو آیت شریفہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسول، اے پیغمبرو، کلوا من الطیبات، دیکھو پاکیزہ روزی کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ دو چیزوں کا حکم آیت میں دیا گیا، حلال و پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ نیک عمل مقصود ہے، اس کو پہلے بیان کرنا چاہیے تھا، اور روزی ضرورت ہے، اس کو بعد میں بیان کرنا تھا، لیکن یہاں ترتیب کو الٹ دیا۔ عربی میں کہتے ہیں تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والتخصیص، ترتیب کا الٹ دینا حصر اور خصوصیت کے لیے ہوتا ہے، اہمیت کو بیان کرنے کے۔ آیت شریفہ کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت رزق حلال کو ہے۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، جو تم کر رہے ہو نا وہ میں جانتا ہوں، اور اللہ کا جاننے کا مطلب یہ اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ اب سوال یہ ہے، رزق کا نیک عمل سے کیا تعلق، کیا جوڑ ہے؟ کھانے کا عبادت اور نیک عمل سے کیا جوڑا؟ تو یاد رکھو، اس کو سائنٹیفک طریقے سے سمجھ لو۔ ہاں جی، رزق کا نیک عمل سے کیا تعلق؟ یاد رکھو، انسان جو کھانا کھاتا ہے، وہ کھانا جب پیٹ میں جاتا ہے تو معدے میں پہنچ کر وہ کھانا، معدہ اس کو خوب جو ہے گھستا ہے، پیستا ہے اچھی طرح سے، اور اس کے بعد اس میں سے جز نکلتا ہے، وہ جز خون کہلاتا ہے۔ کھانے کا جو جز نکلتا ہے وہ خون کہلاتا ہے، اور جو ویسٹیج ہے نا وہ معدہ نیچے کی طرف پھینک دیتا ہے، جو پاخانہ اور پیشاب کہلاتا ہے۔ جو جز اس میں سے نکلا ہے خون، وہ رگوں میں پہنچتا ہے، انسان کے جسم میں رگیں ہیں خون کی، ان رگوں میں پہنچتا ہے، اور وہ رگیں دوڑتی ہیں خون کو لے کر دل کی طرف۔ پورے رگوں کا تعلق دل سے ہے، یہ دل کے پاس پہنچتی ہے، اور دل جو ہے پھر اس کو پمپنگ کرتا ہے، واپس لوٹا دیتا ہے، پھر رگوں سے خون دل پر پہنچتا ہے،
دل پھر پمپنگ کر دیتا ہے، اور یہ عمل ہوتا رہتا ہے۔ قلب کو قلب کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَتَقَلَّبُ، وہ ایک حالت پہ نہیں رہتا۔ اچھا جی، جو رگیں خون پہنچاتی ہیں دل تک، اگر وہ رگوں میں تھوڑی سی چربی جم جائے تو بلاک ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، جب خون سپلائی نہیں ہوتا تو پھر یہ ہارٹ کا عمل رک جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو جانا، ہارٹ اٹیک ہو جانا، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، خون پتلا کرنے کی گولیاں دیتے ہیں۔ یہ کھا لیے تو خون پتلا ہوتا، جمتا نہیں ہے، تاکہ دل صحیح کام کر سکے۔ اچھا جی، اب جو ہے یہ سمجھو کہ اگر رزق پاک ہے، جو روزی تم نے کھائی نا، اگر وہ پاک ہے، اس سے جو خون بنے گا وہ خون بھی پاک ہوگا۔ پاک روزی سے جو خون بنے گا وہ خون بھی پاک ہوگا۔ تم کہیں گے مول صاحب خون تو ناپاک ہے نا، یاد رکھو فرق، خون ہر خون ناپاک نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا او دم مسفوحا، بہنے والا خون ناپاک۔ جسم کے اندر جب تک ہے ناپاک نہیں ہے خون، جیسی جسم کے باہر نکل کر بہہ گیا اب وہ ناپاک ہو گیا۔ عربی میں دم کہتے ہیں خون کو، اور مسفوح یعنی بہنے والا، تو وہ خون ناپاک ہے جو بہنے والا ہے۔ او دم مسفوحا، حرام ہے وہ خون جو بہنے والا۔ اسی طرح آپ کو مار لگا، خون نکل کر اندر ہی رک گیا، آپ کا وضو نہیں ٹوٹا بھی، جیسے ہی بہہ گیا وضو ٹوٹ گیا ہے جی۔ تو خون جب تک اندر ہے ناپاک نہیں ہے، جیسے ہی باہر نکل گیا لیکیج ہوتے ہی اب ناپاک ہوگا ہے جی۔ اندر جسم میں گوڈاؤن ہے، کئی چیزیں ہیں اندر ہے جی، لیکن جب تک اندر ہی ابھی ناپاکی کا حکم نہیں ہے۔ جیسے ہی باہر نکلا، پیشاب کا ایک قطرہ بھی باہر نکلا اب وہ ناپاک۔ ہوا کے ایک بھی ذرا بھی لیک ہو گئی، باہر نکل گئی، وضو ٹوٹ گیا ہے جی۔ اندر تو اس کا بھنڈار ہے، لیکن ابھی ناپاکی کا حکم نہیں ہے، جیسے ہی باہر نکل گئی اب وہ ناپاک۔ او دم مسفوحا، وہ خون جو بہنے والا ہے وہ ناپاک ہے، لیکن اگر بہا نہیں ہے ابھی ناپاکی کا حکم نہیں لگے گا۔ بہرحال تو جو رزق حلال اور پاکیزہ کھایا، اب میں بعد میں بتلاؤں گا پاکیزہ رزق کسے کہیں گے، حلال رزق کیا ہے۔ تو جو پاکیزہ رزق کھائے، اب معدہ جو ہے اس کو تحلیل کرتا ہے اور اس میں وہ جز نکلتا ہے، وہ جز جیسے آم کا جز ہے، رس جو ہے ہر چیز کا، سیب کا جز ہے، تو انسان کی غذا کا بھی جز نکلتا ہے، وہ خون کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اب وہ خون رگوں میں گیا اور رگوں سے ہوتا ہوا دل تک پہنچا۔ روزی پاک ہے، خون پاک ہے، اور وہ خون جب دل تک پہنچا تو دل کے خیالات بھی پاک، دل کے خیالات پاک۔ جسم میں دل کا درجہ بادشاہ کا ہے، اور دماغ کا درجہ پنت پردھان کا ہے، ہاں جی، سی ایم کا درجہ ہے دماغ کا، اور باقی جو اعضائے رئیسہ ہیں ان کا درجہ ہے منتری کا۔ آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، زبان ہے، ہاں جی، ہاتھ ہے، پیر ہیں۔ اعضائے رئیسہ کا درجہ ہے وزیروں کا۔ بادشاہ حکم دیتا ہے وزیر اعظم کو، دماغ کو،
اور دماغ حکم دیتا ہے اعضائے رئیسہ کو. اعضائے رئیسہ کے جو ماتحت ہیں پوری عوام، یہ وزیراں ان کو حکم دیتے ہیں تو انسان کی گاڑی چلتی ہے. ہاں جی. تو دل میں اگر پاک خون پہنچے تو دل کے خیالات پاک ہوں گے اور دماغ کے سوچ پاک ہوگی تو آنکھوں کا دیکھنا بھی پاک ہوگا، کانوں کا سننا بھی پاک ہوگا، زبان کا بولنا بھی پاک ہوگا، نیک ہوگا. معلوم ہوا کہ نیک عمل کا تعلق رزق سے ہے. کتنی پیاری بات اللہ نے بیان فرمائی. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پیغمبروں رزق حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر رزق حلال نہ ہو تو عمل نیک ہو ہی نہیں سکتا. ہے جی. کیا مطلب؟ رزق اگر حرام کھایا، اب اس سے جو خون بنا وہ بھی ناپاک، اور وہ خون دل تک پہنچا تو دل کے خیالات بھی ناپاک، اور پھر دل سے دماغ میں پہنچا دماغ کی سوچ بھی ناپاک. اب آنکھوں کا دیکھنا بھی حرام، کانوں کا سننا بھی حرام ہو گیا، زبان کے الفاظ بھی حرام ہو گئے، ہاتھ اور پیر کی حرکتیں بھی حرام ہو گئی. تو رزق کا تعلق نیک عمل سے ہے. نیک عمل سے پہلے رزق حلال اگر ہوگا تو نیک عمل میں لطف آئے گا. آج ہماری عبادتوں میں لطف نہیں ہے. پرسوزر تو ہو رہا. ہاں جی. لاک ڈاؤن دھندے ہو، کچھ بھی دھندے ہو، نمازاں برابر پڑھ رہے، مسجدہ میں نہیں تو گھراں میں برابر پڑھ رہے. ہاں جی. لیکن جو لطف عبادت ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے عبادت میں کوئی کوتاہی کی ہے، نہ، بلکہ رزق میں کہیں فالٹ آ گیا. ایک لقمہ بھی اگر حرام کا پیٹ میں جائے تو عبادت کی لذتیں اس سے محروم ہو جاتی، عبادتوں میں لطف نہیں آتا. اسی لیے اب آج کل لوگ دیکھو اکثر نماز میں دل نہیں لگ رہا ان کا، سلام پھیرتے ہی ایسا بھاگ جاتے کوئی جوتا لے کے پڑا، نکل باہر تو نکل باہر. ہاں جی. ایسا بھاگ رہے ہیں، دعا بھی نہیں مانگ رہے. ارے دعا کیوں نہیں مانگ رہے؟ نہیں مول صاحب حدیث میں نہیں ہے. ہاں تو بھاگنے کا کون سی حدیث میں ہے؟ آؤ جی. یہ بھاگنے کی کون سی حدیث ہے یہ؟ بھائی کم سے کم جو ہے وہ اذکار تو ہیں حدیث میں. چل دعا نہیں مانگ رہا، ذکر تو کر. دعا مانگنے والا دعا تو مانگ. لیکن نہیں، سلام پھیرتے ہی دیکھ رہے کہ کیسا نکلو. ہاں جی. جیسے خصاب کے ہاتھ سے بیل کی رسی چھوٹ گئی نا، انہیں جیسا بھاگتا، مسلمانوں کیسا بھاگ رہے مسجدوں سے. اللہ نے فرمایا اچھا بیٹے نہیں آتے نا، ٹھیک ہے، لاک ڈاؤن لگا دیا، اب آنا چاہے تو نہیں آنا بیٹے تم. اللہ کی شان دیکھو، ایمان کی حرارت مسلمانوں کی. مسجدیں بند ہو گئی لیکن مسلمان برابر تڑپ رہے تھے مسجد میں آنے کے لیے. وہی میں نماز پڑھ کے چل جاتا ہوں، امام صاحب تھوڑی، ارے نہ کرے بھائی، وہ پولیس والے جو ہے منع کرے ہی. ہاں انہوں کیا ہمارے دین میں مداخلت، چھوٹے دروازے سے آرا گھس کے. ہے جی. یہ ہے ایمان کی کسوٹی، تڑپ جانا مسلمان کا. رمضان گزر گیا، تراویح کے لیے تڑپ گئے. لوگوں نے کہا اچھا حافظ صاحب گھر میں سناؤ، چلو ہمارا رمضان نہ قرآن نہ چھوٹے. یہ جذبہ ایمانی، جذبہ ایمانی رزق حلال کے بغیر پیدا ہی نہیں ہوتا. ہاں بنیاد ہے رزق حلال. اپنی اولاد کو حلال روزی کھلاؤ، اولاد تمہاری فرما بردار ہوگی. حرام روزی کھلاؤ گے
करोड़पति भी होंगे, औलाद तुम्हारी फर्मा बरदार नहीं हो सकती, तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, तुम्हें तड़पता हुआ रोता हुआ छोड़कर जाएगी तुम्हारी औलाद, अगर इससे हराम उनके पेट में दाखिल। अब फिर सवाल पैदा हुआ, औलाद की फर्मा बरदारी का ताल्लुक हमारे रिश्ते से क्या है? हाँ जी, भाई औलाद का अमल उसके साथ है ना, अच्छी सोहबत में रहा सुधरेगा, बुरी सोहबत में बिगड़ेगा ना। औलाद की फर्मा बरदारी और नाफरमानी का ताल्लुक भी रिस्क से है। और मैं ये कुरान हदीस से नहीं, तुम्हारे साइंस से समझा रहा हूं। ये दिमाग में जल्दी बात आ जाती। साइंटिफिक तरीका क्या है उसका, इस्तेदलाल क्या है। याद रखो, इंसान जो रिस्क खाता है ना, जो खाना खाता है, जो रोटी खाता है, उससे खून बनता है और खून से जौहर बनता है। ग़िज़ा से जुज़ बना खून की शक्ल में। आदमी 100 लुक़मे खाया तो एक खून का कतरा बनता है, और 100 खून के खतरे से जुज़ जो निकलता है, एक जौहर का खतरा यानी मनी का खतरा बनता है। अगर इसको पाक है, खून पाक है, खून पाक है, उससे निकलने वाली मनी, वो जौहर, वो भी पाक। जब तक बाहर न निकले वो नापाक नहीं होगी, है नी? बाहर निकले तो नापाक। हदीस में अलमाउ बिलमाई, पानी की वजह से पानी वाजिब है, यानी पानी निकला तो गुस्ल वाजिब है नी? तो जो रिस्क खाया पाक हलाल, तो उससे जो खून बना वो भी पाक, और उस खून के जुज़ से जो जौहर बना वो भी पाक। उससे जो औलाद हुई, जाहिर बात है वो औलाद भी पाक कहलाएगी, तो उसके ख्यालात भी पाक होंगे। ये ताल्लुक रोज़ी का औलाद के फर्मा बरदारी और नाफरमानी से है। रिस्क हराम होगा, उससे बनने वाला खून नापाक, उससे बनने वाली मनी नापाक, उससे बनने वाली औलाद वो नापाक और नाफरमान होगी। हो ही नहीं सकता वो फर्मा बरदार। इसलिए मेन चीज है रोजी। आज हम रोजी को अहमियत नहीं दे रहे। अहमियत नमाज को, रोजे को, ज़कात को, हज को बड़ी अहमियत दे रहे। बेशक ये इबादत हैं, अहम हैं, लेकिन अल्लाह ने इनसे पहले रिस्क को बयान किया। कुरान की एक एक बात, एक एक मजमून बहुत गहरा होता है। यह है तदब्बुर कुरान। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। अल्लाह ने फरमाया, ये कुरान में गौर क्यों नहीं करते? क्या इनके दिलों पे ताले पड़ गए? अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। तदब्बुर कुरान क्या? यही तदब्बुर कुरान की एक मिसाल मैंने बयान की, वरना हजारों मिसालें हैं। तो रिस्क की अहमियत बयान की अल्लाह ताला ने। अच्छा, रोजी कमाने में इंसान जब लग जाता है, लोग कहते हैं क्या मियाँ ये दुनियादार हो गए, ये सेठ साहब। अरे दीवानो, दुनियादारी नहीं है, यही दीनदारी है। रिस्क हलाल का कमाना ही दीनदारी है। जैसे हदीस पाक में फरमाया, फराइज के बाद सबसे अहम फरीज़ा रिस्क हलाल का कमाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिस्क हलाल में बेहतरीन रिस्क दो तरह का है। एक तो इंसान की मेहनत की कमाई, मजदूरी करना, हाँ जी, हलाल कमाई, खेत में मजदूरी हो या और किसी काम में मजदूरी हो। हुजूर ने फरमाया हाथों की मेहनत की कमाई, ये रिस्क हलाल। और दूसरे हुजूर ने फरमाया तिजारत, तिजारत हलाल रोजी है। आप उलमा तिजारत कर लो, अरे क्या जी ने दुनियादार बनने, देखो इनको तो मस्जिद में मदरसे में रहना था,
کیوں؟ ان کو کیا سنیاسی بنا دیتے کیا ہے؟ آؤ جی، ہم سمجھ رہے دینداری بولے تو سنیاسی بن جانا، بس نماز ہی نماز ہے جی نا۔ حدیث پاک میں ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں سنیاسی بننا نہیں ہے، ہاں جی، دنیا سے قطع تعلق کر لینا اسلام میں نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں تھا، پہلے دین میں وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِ، عیسائیوں نے دنیا چھوڑ کر رہبانیت اختیار کی تھی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، لیکن وہ تو اس پر بھی قائم نہیں رہ سکے، اس میں بھی کئی گندگیاں پیدا ہو گئی، غاروں میں، گفاؤں میں، چرچوں میں، ہاں جی، مٹھوں میں، کیا کیا برائیاں نہیں ہو رہی۔ نفس کشی کے آڑ میں نفس پرستی شروع ہو گئی، انجام اس کا وہی ہوگا۔ غیر فطری اگر تم عمل اختیار کرو گے تو نقصان اس کا اٹھانی ہی پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسی اہمیت نیک عمل کی بیان کی، اس سے زیادہ اہمیت رزق حلال کی بیان کی۔ ترتیب قرآن پاک کی آیت میں ہم نے بیان کی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پیغمبروں رزق حلال کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو رزق کی اہمیت، اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ رزق حلال کے کمانے کی اہمیت جو بیان کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ایمان والو جمعہ کے دن جب اذان کہی جائے جمعہ کی، فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنے کام کاج چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، جلدی کرو، تمام مصروفیات چھوڑ کر جمعہ کی تیاری میں لگ جاؤ، نماز اور خطبے کے لیے، یہ اللہ کا ذکر ہے اس کے لیے دوڑو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت، لین دین، جو عبادت کے خلاف مصروفیات ہیں وہ سب کو چھوڑ دو۔ دکانداروں شٹر ڈال دو، ہمارا مسلمان بہت ہوشیار ہے، ایڈجسٹ کرتے، ایڈجسٹ، تو ایک کی پڑ گیا، میں 1.5 کی جاتا ہوں، دکان کھلی کے کھلی۔ خدا لعنت کرے ان ہیلا بازوں پر، یہی ہیلا تو کیا تھا بنی اسرائیل کے قوم نے۔ داؤد علیہ السلام کی قوم کو حکم تھا کہ مچھلیاں ہفتے کے دن نہ کو پکڑو، ہفتے کا دن ان کی عبادت کا خاص دن تھا، لیکن نہیں مان کے پکڑ لیے تو اللہ کا عذاب نازل ہوا، وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے فرمایا ذلیل بندر ہو جاؤ۔ عبادت کے دن عبادت کے علاوہ کام کیا، اللہ نے ان کے چہرے بندروں کے بنا دیے، 3 دن تک رہے پھر سارے مر گئے، ان کی نسل کو یہ قائم نہیں ہوئی۔ ہمارے لیے اللہ نے جمعہ کا دن رکھا خصوصی عبادت کا، لیکن ہم آدھا گھنٹہ دکان بند کرنے کو تیار نہیں، ہاں جی، پتہ نہیں کیا جہاز کمپنیاں چل رہی ہیں یا کیا کروڑوں کمانے والے، ہاں جی۔ یاد رکھو عبادت کے وقت اگر تجارت کرو گے وہ تجارت حلال نہیں ہوگی۔ بند کریں گے نا جمعہ کے دن، کم سے کم آدھا گھنٹہ تو بند کرو مسلمانوں، تاکہ اوروں کو پتہ چلے مسلمانوں کا یہ جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے، ہاں جی، اہمیت کو پتہ چلنا چاہیے۔ آدھے گھنٹے میں کیا ہوتا؟ سعودی عرب میں امر بالمعروف نہی عن المنکر داڑھی ٹھڈے میں ہاتھ ڈال کے نہیں ہے، ہاں تو جوتے کے ساتھ ہے۔ اذان کے بعد دکان کھلی رہے، اس پہ چالان ہوتا ہے اور اس کو وارننگ دی جاتی ہے، اور اگر پھر کھلی رہی سیدھا دکان بند، دکاندار اندر، جیل میں سیدھا۔
تو جوتوں کی ڈر سے وہاں امر بالمعروف نہیں انل منکر پہ عمل ہو رہا ہے. ہاں جی یاد رکھو. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز ہو گئی جمعہ کی, اب کیا کرنا ہے؟ مسجد کے پنکھے میں سو جانا. ہاں جی بل کون دینا؟ تمہارا باپ ہے نا. کمیٹی وہ دھندا ہے ان کو. مسجد کو لاجنگ بورڈنگ بنا دو, اب بل انہوں بھرتے رہیں. خبردار اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. قرآن میں غور کرو. نہیں مطلب ہمارے کو پڑھنے ہی نہیں آتا. اچھا نہیں تو پتھر کو سر مارو ذرا ٹکراؤ, ہر چیز تمہارے کو ہونا. قرآن پڑھنا بولے تو جان کو نہیں, ہم کو کاٹے آتے قرآن پڑھنے کو. سیکھو. نہیں صاحب بہت عمر ہو گئی. نہیں, صحابہ نے قرآن سیکھا, بہت سے عمر رسیدہ تھے صحابہ, ایمان لائے, بڑھاپے میں سیکھا. قرآن تو کتاب ہدایت ہے, اگر وہ سمجھ میں نہیں آیا تو ہدایت کہاں ملے گی؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب نماز ہو جائے نا, اب مسجد سے نکلو. اب مسجد میں کوئی نہیں رہے, نہیں میں تلاوت کا سوال فرما, نکل پہلے باہر نکل. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جمعہ کی نماز ہو گئی. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ انتشروا منتشر ہو جاؤ, نکل جاؤ مسجد سے, پھیل جاؤ اپنے اپنے کاروبار میں, بازاروں میں, آفسوں میں, کھیتوں میں, جو کام ہے چلو نکلو یہاں سے. اللہ کا حکم ہے. تم نے نہیں میں یہاں سو جاتا ہوں, جمعہ کو بہت تھک گیا. نکل یہاں سے, گیٹ آؤٹ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو, جاؤ. تو ہمارے پاس ٹائمنگ نہیں ہے. کھانے کے وقت سو رہے, سونے کے وقت کھا رہے, ہاں جی اٹھنے کے وقت جو ہے سو جا رہے, گر پڑے سجدے میں ناداں جب وقت قیام آیا. جب کچھ عمل کرنا تھا آپ رو رہے سجدے میں, اللہ ہمارے پہ بہت مصیبت آئی. ارے پہلے فیس کرنا تھا تیرے کو, اس وقت نہیں کرا, اب روتے بیٹھا. اب کیا ہو پچھتاوت جب چڑیا چگ گئی کہ اب کوئی حاصل نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کا حکم دیا, جو عبادتوں سے بھی زیادہ اہم بیان کیا. تو وہ اہم ہوگی نا چیز, وہ دنیا داری تو نہیں ہوگی, وہ تو دینداری ہے. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پیغمبروں رزق حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. تو رزق حلال کی وجہ سے عبادتوں کی توفیق ہوگی, عبادتوں میں لذت پیدا ہوگی, عبادتوں کا ذوق شوق پیدا ہوگا, اور انسان کے دل میں اچھے خیالات پیدا ہوں. لوگ صاحب نماز پڑھے تو بہت وسوسے آ رہا, بہت وسوسے آ رہے, کہیں کو حرام کا کمانا ہے. جی یاد رکھو, دھوکہ دہی بھی حرام ہے, وعدہ خلاف بھی حرام ہے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کی مارکیٹ میں گئے, ایک صاحب اناج بیچ رہے تھے, غلہ. حضور وہاں پر رک گئے اور اس میں ہاتھ ڈالا, وہ ڈھیر میں. ہاتھ جب باہر نکالا تو گیلا ہو گیا, یعنی نیچے پانی تھا اس کے, وزن ہونا بلکہ کانٹے میں, ترازو میں. حضور نے ہاتھ جب نکالا تو گیلا تھا. آپ نے فرمایا یہ کیا؟ میں نے کہا حضور وہ بارش ہو گئی تھی جی, بھگ گیا ہوں گا. حضور فرمایا پھر بتانا تھا نا. آپ نے ایک اصول بیان فرمایا تاجروں کے لیے. آپ نے فرمایا من غشا فلیس منا.
جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. ہاں جی، یہاں تو تجارت میں دھوکہ دینا فن سمجھا جاتا ہے. بیٹا جو ہے ردی مال اچھے قیمت میں بیچا، باپ بولتا بیٹا واہ تو اب تاجر بن گیا. یہ تاجر بنا لیکن فاجر بنا. ہاں، کتنے تاجر ہوں گے قیامت کے جن جو فاجر اٹھائے جائیں گے. لیکن اچھے نیک تاجروں کے لیے حضور نے بشارت بھی دی. آپ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. التاجر الصدوق، صدوق یعنی سچا، الامین یعنی امانت دار. دو شرطیں جس تاجر میں ہوں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. وہ حدیث میں صالحین نہیں ہے، وہ قرآن میں ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان لوگوں میں ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. تو قرآن میں صالحین بھی آیا ہے لیکن حدیث میں شہداء تک ہے. یہ بات سمجھ میں؟ بہرحال دنیا میں دنیا دار کہلایا لیکن سچائی اور امانت داری کی وجہ سے وہ درجہ ملا کہ روز محشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے زمرے میں اٹھایا جائے گا، ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہاں جی، کتنی بڑی بشارت تاجروں کے لیے. اللہ نے جو ایک جگہ تعریف فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. بہت سے لوگ وہ ہیں تاجر ہیں لیکن اللہ کے ذکر سے کام جاتے ہیں اور انہیں ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. ضرور تجارت کر رہے ہیں لیکن اللہ کی یاد، اللہ کی نماز کا خیال بھی ان کو ضرور ہوتا ہے. تو رزق حلال کی اہمیت میں نے بیان کی. تم بولیں گے ایسا کیسا بیان، یہ رزق کا عبادت کا ہونا تھا، نماز میں اتنا ثواب 70,000 اور 70 کروڑ کا، یہ بیان کرنا تھا. ارے وہ بیانات تو سن کے تمہارے کانا پک گئے. ہاں جی، اب جو مضمون عام طور سے نظر انداز ہو رہا ہے وہ رزق حلال کا. اس لیے میں نے اس کی اہمیت بیان کی قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ رزق حلال اہم ترین ہے. نیک عمل پر بھی اس کو فوقیت حاصل ہے کیونکہ یہ بنیاد ہے نیک عمل کے لیے. اس کے بغیر نیک عمل ہو ہی نہیں سکتا. اچھا جی، اور یہی تقویٰ کہلاتا ہے. حرام سے بچنا ہی تقویٰ ہے. ہاں جی، لوگوں نے سمجھ رکھا وضع خطا میں تقویٰ ہے. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ تقوی کا بیان کیا اور 3 مرتبہ فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا. یعنی تقویٰ، اللہ کا خوف، یہ اصل میں دل میں ہوتا ہے. ہاں جی، بہرحال انسان کے ساتھ 2 دشمناں اور ہیں. یہ سب سمجھتے ہوئے بھی انسان عمل میں کوتاہی کرتا ہے. یہ 2 دشمناں ہیں، ایک نفس ہے، دوسرے شیطان. ہاں جی، نفس لذتوں کا عادی ہے، حلال سے ملے یا حرام سے، اور شیطان اسے غافل کر دیتا ہے. 2 چیزیں انسان کو تباہ کرتی ہیں، ایک شہوت اور دوسرے غفلت. اور شہوت میں مبتلا کرتا ہے نفس
اور غفلت میں مبتلا کہتا ہے شیطان. اور اللہ نے فرمایا جو غافلین ہے نا یہ سب سے بدترین ہے، جہنمی ہے. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اللہ نے فرمایا ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں کچھ انسانوں میں سے کچھ جناتوں میں سے. کیسے ہیں وہ؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں حق بات دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں حق بات سنتے نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہی لوگ جانور ہیں. جانور تو پھر بھی بہتر ہیں. بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اتنی بڑی گالی ہیں جی. خالی کوئی کسی کو کہے ارے جانور ہے کیا رے، انہیں پلٹ کے مارتا منہ پہ تڑ بول کے کیا سمجھ کے بولا ہے. لیکن اللہ نے غافلوں کے بارے میں فرمایا اولئک کالانعام، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدترین ہیں. کیونکہ جانور تو کم سے کم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے. یہ غافلین اس سے بدتر ہے. کون ہے یہ؟ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں. تو غفلت میں ڈالتا ہے شیطان اور شہوت میں ڈالتا ہے نفس. یہ دو دشمن ہیں. انسان گزر جاتا ہے، جوانی کے رو میں بہہ جاتا ہے گناہوں کے اندر. جب بڑھاپا آتا ہے، سفیدی آتی ہے، اب ذرا احساس ہوتا ہے. اسی لیے عبادت میں بوڑھے زیادہ تعداد میں نظر آتے ہیں. ہیں جی، بتوں کے عشق نے ستایا تو خدا یاد آیا. اب آتا ہے خدا کے گھر، کمر جب جھک جاتی ہے، آنکھوں کو نظر نہیں آتا. اب اللہ اللہ کرنے کے لیے مراٹھی میں بولتے ہیں نا، کرون کرون تھکلی، یعنی دیو پوجالا بسلی. چلو دیر آئے درست آئے، اخیر میں بھی آیا دربار خداوندی میں. اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کرنے کو تیار. چچا غالب، اسد اللہ خان غالب، تو غالب جو ہے اخیر میں بوڑھے ہو گئے، کمر جھک گئی. ہاں جی، ایک گلی سے جا رہے تھے دہلی میں، منچلے نوجوان کٹوں میں بیٹھتے نا جی، منتخب مارتے ہوئے، ریکام ٹیکڑے، رات میں بیٹھ جاتے باتیں کرتے ہوئے. پوچھو مت کیا باتیں کرتے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے. اچھا جی، تو غالب جا رہے تھے، کمر جھکی ہوئی جا رہے ہیں. منچلے نوجوانوں نے چھیڑا، کہا چچا کیا ڈھونڈ رہے؟ جھک رہے تھے نا، کبل ہو گیا تھا ذرا. تو منچلے نوجوانوں نے کہا چچا کیا ڈھونڈ رہے؟ غالب نے پلٹ کے جواب دیا، شباب جاتا رہا اور مجھے خبر نہ ہوئی. جوانی چلی گئی غفلت میں. پلٹ کے جواب دیا، شباب جاتا رہا اور مجھے خبر نہ ہوئی، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں کمر جھکائے ہوئے. شباب جاتا رہا اور مجھے خبر نہ ہوئی، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں کمر جھکائے. امجد نے کہا تھا، امجد حیدرآبادی نے، کہ نہ دورے شباب باقی ہے نہ عہد شراب باقی ہے. نہ عہد شباب باقی ہے نہ دور شراب باقی ہے. لذتیں ختم ہو گئی امجد، لذتوں کا عذاب باقی ہے. بڑھاپے میں تو ایک ایک لمحہ جوانی کے یاد آتا ہے. حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، جوانی میں بڑے خوبصورت تھے. ایک عورت ان پہ عاشق ہو گئی. ایک مرتبہ تو گٹھا ہی نہیں ان کو، کسی طرح نکل کے بھاگ گئے.
اللہ کا خوف. جب بوڑھے ہو گئے تو ایک دن دل میں خیال آیا کاش کہ جوانی میں اس عورت کی بات مان لیتا. عجیب خیال ہے. اب لوگوں دیکھو نا جوانی میں 2-3 شادیاں نہیں کرتے, بڑھاپے میں بہت شوق آتا ہے. ہاں جی بھائی بھی شادی کر تو سنت رسول ہے نا. ارے بھائی مگر طاقت رسول تیرے میں ہے کیا؟ ہاں خواہ مذاق اڑاتے ہیں, مذاق بناتے ہیں اولاد کے سامنے اپنے آپ کا. تمہارے کرنے کا ہے نا, شریعت پہ عمل کرنا ہے, جوانی میں کرو نا. اب بڑھاپے میں شادی کرا, اب جسے شادی کرا انہیں کیا تیرے خبر پہ بیٹھ کے فاتحہ پڑھنا کہے گے بس. انہیں سنتوں کا مذاق نہ بناؤ. ہر چیز وقت پہ اچھی معلوم ہوتی ہے, وقت گزر گیا. تو غالب نے کہا شباب جاتا رہا اور مجھے خبر نہ ہو, اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں کمر جھکائے. تو اخیر وقت بھی اللہ جس کو نصیب کرے تو اس کو توبہ استغفار میں گزارنا چاہیے. اللہ مجھے معاف کر دے, جانے انجانے کے جو بھی ہوئے اعمال اللہ معاف کر دے. اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. اللہ نے خود فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب نے حکم دیا بندو مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو تکبر کرتے ہیں مجھ سے نہیں مانگتے ایسے عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے. اس لیے احساس ہی توبہ ہے. انسان کو احساس ہونا یہی توبہ ہے. دیکھو زندگی کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ 2 جو ہے پیریڈ لاک ڈاؤن کے کتنے جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے, وہاں وہ گماننے میں نہیں تھا. ہاں جی وہ بیماری کہاں سے آ گئی؟ لوگ کہتے ہیں وہ ووہان میں سے نکلی ہے, چائنا نے نکالا ہے. یہ چین ہے بہت بدماش, یہ باٹل چھوٹے چھوٹے ہے نا, بس گڈتن فتنتن نہیں ہے, دنیا کی سیکنڈ سپر پاور. لیکن غلط, کیونکہ بیماری کا علاج موجود ہے. پوری دنیا کی میڈیکل سائنس مل کر آج تک اس کا علاج دریافت نہیں کر سکی. لوگ احمد صاحب ویکسین نکلا نا, اور ویکسین لینے والے بھی مر جا رہے ہیں. ہاں جی ہزاروں کی تعداد میں مر گئے. میڈیا تمہارے کو بتاتا نہیں. اگر بیماری ہوتی تو علاج ہوتا نا. یاد رکھو یہ بیماری نہیں ہے, اللہ کا عذاب ہے. یہ جب تک اللہ نہ ہٹائے نہیں ہٹے گا. ہاں جی اس سے پہلے بھی بیماریاں آئے, اس کا علاج ہوا, دنیا سے چلی گئی. لیکن یہ عجیب بیماری کورونا یہ جاری نہیں, اچھے ملی جاری. لیکن اتنے لوگ گئے, لیکن وہ 3 جن کو جانا تھا نا وہ کم بخت آج بھی سر پہ بیٹھ کے مرچا پس رہے. ہاں جی اب انشاءاللہ جاتے تو چلی چل جاتے بیٹے. یہ چانس ملا. یہ سمجھ لو ظالموں کا نہ ہٹنا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. یہ اللہ نے مسلط کیا ہم پر. کعبۃ اللہ کے پردے پکڑ کے دعا مانگ رہے ہیں مانگنے والے, قبول نہیں ہو رہی. بعض عذاب جو ہوتے ہیں عذاب سے دعا سے ٹل جاتے ہیں, لیکن جو عذاب مسلط ہوتے ہیں اللہ کی جانب سے وہ دعا سے بھی نہیں ٹلتے. دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں کہ عذاب آیا ہو اور قوم ہلاک نہ ہوئی. اللہ نے ایک استثناء کیا, الا قوم یونس, قرآن میں کہا سوائے یونس علیہ السلام کے قوم کی کہ عذاب آ گیا تھا, انہوں نے توبہ کی, اللہ نے عذاب ہٹا دیا. پوری تاریخ انسانیت میں ایک ہی واقعہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا سورہ یونس میں.
کہ عذاب کے آنے کے بعد کوئی قوم اس عذاب سے بچ گئی ہو، ایسا ہوا ہی نہیں، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، اللہ نے عذاب ان سے ہٹا دیا۔ تو یہ کرونا اللہ کا عذاب ہے، بس اس کو ہٹنے کے لیے ایک ہی دوا ہے، وہ ہے دعا۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ یہ عذاب ہم سے ہٹا دے۔ کتنے لوگ چلے گئے، ہاں جی، بیماری سے کم گئے، ہیبت میں زیادہ چلے گئے، ہیبت میں چلے گئے۔ موت حیات اللہ کے ہاتھ میں۔ بہرحال اللہ نے جو موقع دیا زندگی کا، ہاں جی، 2 لاک ڈاؤن میں سے بچ کے آ گئے تھے مجلس میں، اللہ کا شکر ادا کرو، ہاں جی، اور اپنی زندگی میں کچھ اصلاح کرنے کی کوشش کریں، حلال روزی کا اہتمام کریں۔ حرام بہت آتی، بہت دکھتی، لیکن وہ پچتی نہیں ہے، ہاں جی، حرام کمایا کروڑ پتی بن گیا، اللہ نے کینسر لگا دیا، چل رہے، اب ایک بیماری کے 20 لاکھ تو جاتے پکے، گئے تو گئے لیکن صحت بھی نہیں، ہاں جی، تکلیف الگ، کئی بھی اتنے پرسگر میں پڑھنا، ہاں جی، رزق حلال کماؤ، اللہ اس میں سکون عطا فرماتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ سکون، اللہ سکون نصیب فرمائے، ہاں جی۔ اس لیے دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک اور حلال روزی کھاؤ، اب نیک کام کرو، مسلمانوں نیک کام کرو، اچھے کام کرو، ایسے کام مت کرو قوم میں تو کرنے لگے۔ آج دیکھو جو واٹس ایپ کھول دیے، کہیں نہیں کہ ہمارا فالتو بیان کیا جا رہا ہے، مسلمانہ ایسا کرے، مسلمانہ ویسا کرے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کچھ اچھے کام کرو، ہاں جی۔ کہ دشمن جو ہے دیوانہ تو نہیں ہے نا، تمہاری نیکی پر اسے قبول نہ کرے، ایسا تو نہیں ہے ہمارا دشمن۔ ہم سے کچھ نیکیاں ہونی چاہیے، انسانیت کے کام ہم سے ہونی چاہیے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ بہرحال طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ، 2 اشبی کافی ہیں اگر کچھ اثر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔